الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عنه عن الأضحية هي سنة أبيكم إبراهيم فيا أيها المسلمون نصركم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ودوموا على أمره واجتنبوا عن نهيه فإن لكم فيه خير الدارين. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا تو انہوں نے ان سارے امتحانوں میں پورا اتر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. وہ کہنے لگے باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمانا جو امامت کے مستحق ہوں اور لوگوں کی سربراہی کے مستحق ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عطا کیا ہوا یہ مقام آپ کی اولاد میں بھی پہنچے گا لیکن جو ظالم ہوں گے انہیں یہ مرتبہ نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعدد امتحانات دیے اور جن کو اونچے رتبے اللہ عطا فرماتا ہے انہیں پہلے امتحانوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے. فرمان باری تعالی ہے ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری اور سختی کے ساتھ آسانی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادل چھاتے ہیں اور بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک جھپکا گرمی کا سخت محسوس ہوتا ہے اور اس گرمی کے سخت جھپکے کے بعد پھر حالات بنتے ہیں بارش کے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں. تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس کی نعمت آنے کے وقت اس سے ذرا پہلے یا کچھ پہلے کوئی نہ کوئی دشواری اور پریشانی کے حالات سامنے آتے ہیں اور بندہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس پریشانی کے بعد اللہ نے کوئی بڑی نعمت رکھی ہے اور بہت بڑی آسانی رکھی ہے. پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھے منھے بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے
کی والدہ حضرت حاجرہ کو کہیں ایسی ویران اور تنہائی کی جگہ میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی انسانی آبادی نہ ہو۔ کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو اپنی اولاد سے، اور خاص طور سے بیٹے سے، اور ننھا بچہ جس کی ابھی مسکراہٹیں اور گود میں لے کر اس کے ساتھ کھیلنے کے ارمان ابھی پورے نہیں ہوئے، اور اللہ نے فرمایا چھوڑا، اللہ کے حکم کے سامنے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور تھوڑا سا کچھ کھجورے وغیرہ کھانے کا سامان لے کر، کچھ پینے کے لیے پانی وغیرہ لے کر اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چل دیے، اور اپنے شہر سے کافی دور، وہاں جسے آج کعبۃ المکرمہ کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے، اس وقت سیلابوں کی تباہی سے کعبہ بھی ڈھہ چکا تھا، آس پاس کی آبادیاں بھی فنا ہو چکی تھیں، دور تک نہ آدم نہ آدمزاد، نہ کوئی پرندہ نہ چرندہ نہ درندہ، کوئی جاندار دور تک نہیں تھا، صرف دور تک پہاڑیاں پہاڑیاں نظر آ رہی، یا صرف کعبے کے نشانات باقی رہ گئے۔ وہاں لے جا کر آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا، واپس ہونے لگے کہ آپ تم دونوں کو یہاں رہنا ہے، ہم اپنے شہر واپس جائیں۔ تو بیوی کہنے لگی یہ تھوڑا سا کھانے کا سامان، یہ تھوڑا سا پینے کا پانی کب تک چلے گا ہمارے پاس، اور یہاں دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم کس کے سہارے پر یہاں پر رہیں، آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے لیے یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تمہیں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو بیوی کہنے لگی کوئی حرج کی بات نہیں، جب آپ اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں یہاں چھڑوا رہا ہے تو وہی ہمارا خیال رکھے گا، وہی انتظام کرے گا۔ آپ رک گئے، کھانے پینے کا پانی کا استعمال ہوتا رہا، آخرکار پانی ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت بچے کو بھی ستا رہی ہے، آپ کو بھی ستا رہی ہے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی پانی کی صورت نظر آ جائے، نظر نہیں آئی، پریشان ہو کر صفا پہاڑی کے اوپر، کعبے کے سامنے صفا پہاڑی ہے، وہاں چڑھ گئے، وہاں سے دیکھا نظر اٹھا کر کچھ نظر نہیں آیا، گھبراہٹ میں وہاں سے اتر کر دوڑی مروہ پہاڑی کی طرف، پھر مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی، وہاں سے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، پھر واپس صفا پر آئی، اسی طرح آتے جاتے آپ نے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ تک جاتے ہیں تو 1 چکر، اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو دوسرا چکر ہو جاتا ہے، تو اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ وہ 7 چکر کیا تھے؟ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے واسطے اسے واجب قرار دے کہ جو حج کو جائے گا، کعبے کا طواف کرے گا، اسے بھی صفا و مروہ کے درمیان اسی طرح 7 چکر لگانے ہوں گے جیسے مجھ سے محبت رکھنے والی ہے میری خاص بندی نے چکر لگایا۔ 7ویں چکر پر انہیں کچھ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے کچھ پانی نکلتا ہوا نظر آیا، تو وہ دوڑ کر آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ان کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا سوت جاری۔ آپ نے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے آس پاس سے ریت کی مڈیریں بنائی اور فرمایا زمزم زمزم، جس کے معنی آتے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو جب سے اس کا نام آب زمزم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے، اس میں پانی کا اتنا ذخیرہ ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ٹھہر جا نہ کہتی تو یہ ایک بہت بڑا سمندر بن جاتا۔ اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ وہ پانی کروڑوں لوگ پیتے چلے آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، نکال رہے ہیں، مشینوں سے نکل رہا ہے، مگر کتنا پانی ہے اس کے نیچے کہ وہ ختم ہونے میں نہیں آتا اور قیامت تک ختم بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو اور اس کی قدرت کو نہ مانتا ہو، صرف آب زمزم کو دیکھ لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ضرور کوئی قدرت ہے جو اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں جمع کر سکتی ہے، اور ایسا بڑا ذخیرہ جو بے شمار انسانوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ امتحان اللہ نے اس میں بھی پار لگا دیا۔
پھر ذرا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور اس کے قریب آ کر ایک قبیلہ جرہم بھی آباد ہو گیا پانی دیکھ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ خواب میں دکھایا اللہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کی خواب بھی وہی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ ظاہر میں اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے، کبھی اپنے نبی کو خواب میں دکھاتا ہے، دونوں اللہ کی وحی ہیں اور دونوں کا حکم برابر ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ہے والد محترم کریے وہ کام جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری قربانی کو پسند کیا، ورنہ ہم اس لائق کہاں کہ اس شان کے لائق ایسی اعلیٰ ہستی کے سامنے ہم کچھ پیش کر سکیں۔ کسی شاعر نے اسی لیے کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ جب آپ نے آنکھوں سے پٹی وغیرہ آپ نے بھی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کے بھی باندھ دی، لٹال دیا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہمیں نہ کسی کی جان چاہیے نہ مال چاہیے، ہم تو تمہارے دلوں کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے دلوں میں ہماری کتنی محبت ہے، کہاں تک ہماری بات مانتے ہو۔ ارے تم نے ہماری بات مان لی، اپنا بیٹا اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، ہم سمجھ گئے ہمیں جان نہیں چاہیے، جنت سے دمبا بھیجا اور چھری کے نیچے کر دیا۔ آپ نے تو یہ سمجھ کر چھری چلائی کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور اس کے ذریعے دمبا ذبح کرا دیا۔ پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح کیا ہوا پڑا اسماعیل علیہ السلام علیہ۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اور یہ بھی ایسی مقبول ہوئی کہ اس امت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی باقی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنہیں اللہ نے حیثیت دی ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی کرے۔ اور قربانی مسنہ جس جانور کو عربی میں کہتے ہیں، اونٹ 5 سال میں مسنہ یعنی 2 دانتوں والا ہو جاتا ہے، اور گائے بیل بھینس کٹرا کٹیا یہ 2 سال میں مسنہ اور 2 دانتوں والا ہو جاتا ہے، اور بکرا بکری دمبا بھیڑ یہ 1 سال میں مسنہ یعنی 2 دانتوں والا ہو جاتا ہے۔ اس سے کم عمر کی جانور، اس سے کم عمر جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں گائے بیل وغیرہ کے ذبیحے پر پابندی ہے، اس لیے بھینسا کٹرا کٹیا یہ بڑا جانور کہلاتا ہے، اس میں 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ بہت سے مدارس والوں نے کمیٹیوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، مدرسہ فرقانیہ والوں نے بھی ایک حصے کی قیمت 4000 روپے رکھی کیونکہ جانور مہنگے ہیں، اور کٹرا بہت جلدی بھاری اور بڑا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہو گیا، وہ 1 سال اور 1.5 سال میں کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو جانچ کرنے والے ہیں یا تو پالنے والے کو خود پتا ہو کہ میرے یہاں یہ پلا ہے اور مجھے یقین ہے کہ 2 سال کا ہوا ہے، تو چاہے 2 دانتا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو 2 سال والے کی قربانی ہو جائے۔ اور اگر آپ کے یہاں نہیں پلا ہے آپ نے خریدا ہے تو جو اس کے دانت دیکھ کر پہچاننے والے ہیں ان سے پہچان کرا کے پھر اس کو ذبح کرایا جائے، ورنہ 80 85 یا 90 95% جو کالے جانوروں کی قربانی ہو رہی ہیں وہ کونے اور کم عمر جانوروں کی قربانی ہو رہی ہیں۔ وہ قربانی کیا ہوگی، وہ تو سب ایک گوشت کا جانور ہو جائے گا۔ آدمی سوچے گا چھوٹا جانور سستا مل جائے گا، کندھوں سے گوشت اتر جائے گا۔ اللہ تمہارے بوجھ کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں ہرگز نہ ان قربانیوں کا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ دل سے کر رہے ہو یا بے دلی سے کر رہے ہو۔ جو دل سے کرے گا اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اور جو بے دلی سے کرے گا تو اس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر۔ اور اللہ نے اگر وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، تو اکیلا آدمی بڑے جانور کی بھی قربانی اکیلے کر سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ
اپنے آپ صاحب نصاب ہوتے ہوئے کہتے ہیں پہلے اپنے باپ کی طرف سے کرتے ہیں، پہلے اپنی ماں کی طرف سے کرتے ہیں، جس پر پہلے واجب ہے پہلے وہ کرے گا۔ اور اگر اس سے زیادہ آپ کی حیثیت ہے اور ماں باپ کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہو، دادا دادی کی، تو کر سکتے ہو، ان کی روح کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک حصہ اپنا ڈال دیا، ایک باپ کا ڈال دیا، ایک ماں کا ڈال دیا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا چلے گئے ہیں، تو اگر آپ نے اس طرح قربانیاں کی ہیں تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے بھی قبول کر لے گا اور آپ کے دنیا سے جانے والے ان رشتہ داروں کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ 2 دمبوں کو ذبح کر رہے ہیں، تو میں نے کہا اے علی، آپ کے اوپر تو ایک جانور کی قربانی ہے، یہ 2 جانور قربان کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی جب قربانی کیا کرو تو ایک جانور میری طرف سے بھی قربان کیا۔ فرمایا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ بہت سے آج بھی حضور کے چاہنے والے ایسے ہیں کہتے بھائی ایک حصہ حضور کے نام کا بھی ہم قربان کریں گے تو حضور خوش ہوں گے، ان کی روح خوش ہوگی اور تم ان کے لیے یہاں کرو گے، وہ آخرت میں تمہارے لیے کریں گے۔ بہرحال اپنی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں، دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے قربانی اس پر واجب ہے جسے اللہ نے صاحب نصاب اور مال والا بنایا ہے، اس کے علاوہ وہ چاہے تو دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی طرح امتحان اللہ نے اس وقت بھی لیا جب ان کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بے شمار اپنے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ سب لوگ اپنے میلے میں چلے گئے، یہ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور ان کے سارے معبودان باطلہ کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا والا تھا جس کلہاڑی سے انہوں نے توڑا، وہ کلہاڑی بڑے والے کے گلے میں لٹکا کے چلے آئے۔ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے اور اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور وہاں ٹوٹ دیکھی پوری، بڑے پریشان ہوئے، ارے بھائی کس نے کیا ہے، کس نے کیا؟ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ تو کسی نے سن لیا تھا کہ ابراہیم ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے، کہا یہ انہوں نے کیا ہو۔ ان سے بلایا گیا، بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ کہا جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا ہے۔ تو بڑا تو انسان ہے، انہوں نے اشارہ اپنی طرف کیا، وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا والا جو اس نے کیا۔ تو کہنے لگے ارے اس میں یہ طاقت، یہ ہمت کہاں ہے؟ یہ تو ایک پتھر کا جسم ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور ماں بس یہی سمجھانا تھا مجھے کہ جو کسی کو کچھ نہیں کر سکتا وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے، تم کیوں بے وقوفی میں لگے ہوئے؟ بہرحال ان لوگوں نے کسی دلیل کو نہیں مانا۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ جب پاورفل آدمی نیت خراب ہو جائے اور ارادہ ہی کر لے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کا، تو وہ لاکھ دلیلیں اور حجتیں پیش کرتا رہے، اس کی کوئی حجت اور دلیل کام آنے والی نہیں ہے، مگر دنیا میں کام آئے یا نہ آئے، آخرت میں اللہ اس کا بدلہ مل پائے گا۔ بہرحال انہوں نے بہت بڑی آگ روشن کرائی، گڑھا کھود کر کہ کم سے کم 100 قدم تک اس کی آنچ اور 200 قدم تک اس کی آنچ وہاں تک پہنچتی تھی۔ ایک گوفن میں بٹھال کر اور انہیں اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں گرتے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، نہ تیری گرمی نقصان پہنچائے نہ تیری ٹھنڈک نقصان پہنچائے، یہ جائیں تو وہاں پر بالکل سکون اور اطمینان سے رہیں۔ یہ اتنا بڑا ان کا امتحان ہوا اور اللہ نے اس میں بھی پار لگایا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ایک ذرہ بال برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنے امتحانوں سے گزرے تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کا سردار تجھے بنایا ہے، لیکن میرے بعد اگر سارے نبیوں سے کوئی افضل نظر آتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ اگر معراج میں حضور تشریف لیے جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ نے دیکھا جتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی ان میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پایا، اور فرمایا کوئی اللہ کا نبی میرے کسی صحابی کی صورت میں، کوئی اللہ کا نبی میرے کسی صحابی کی صورت میں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، میری شکل و صورت اور ان کی بالکل ایک ہے۔ اور پھر خاندانی اعتبار سے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ قربانی کی سنت
بطور واجب اس امت کے لیے بھی لازم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مقبول بندوں کی مبارک زندگیوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر الجھن پریشانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کوئی مقدر ہو جائے تو اپنے ذات و صفات پر یقین و ایمان رکھتے ہوئے اسے برداشت کرنے کی اور اس کے بعد کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف نظر رکھ کر آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات